سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ آج ایک 80 سالہ بزرگ کو اٹھا کر لے گئے اس کے گھر سے رات 1 بجے کے قریب، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ تو میں اب پوچھتا ہوں، کیا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے؟ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب جو اس سے پہلے اٹھا لیے تھے، وہ بے ادب جو اس سے پہلے اٹھا لیے تھے، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں، اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں، یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جن کو اٹھانے پر بخشے ہم نے مقام و خلعت، جن کو اٹھانے پر بخشے ہم نے مقام و خلعت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ پوچھتا ہے امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس وہی دیکھو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس وہی دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج 27 فروری 2023 ہے۔ آج سے 4 سال پہلے ہم نے ایک فوجی اٹھایا تھا، گرفتار کیا تھا، اور آج پھر ہم نے ایک فوجی اٹھا لیا۔ ان دو فوجیوں میں فرق ہے۔ 2019 کو اٹھایا جانے والا گرفتار ہونے والا فوجی انڈین آرمی کا حاضر سروس فوجی تھا، اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچانے آیا تھا، جس کا جہاز ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے مار گرایا تھا، اور پھر اس کو گرفتار کر کے اس کو چائے پلائی گئی اور اس سے کہلوایا گیا ٹی از فنٹاسٹک۔ لیکن 4 سال بعد آج کے دن 27 فروری کو ہم نے ایک اور فوجی اٹھا لیا راتوں رات، جس کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ ناظرین، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کو آج مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر عدالت نے پولیس کے حوالے کر۔ اور ناظرین، ان کو گرفتار کیا گیا بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں، ان کو بھی باغی اور غدار ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کیسا باغی ہے یہ جو 1947 میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے والد کے اغوا ہونے کے بعد امرتسر سے پاکستان ہجرت کرتا ہے، اور کئی دن تک ریلوے اسٹیشن پر سوتا ہے، اور پھر پاکستان کی فوج کو جوائن کرتے ہوئے تب سے لے کے اب تک پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بولتا ہے اور ان کی خدمت کرتا رہا 80 سال تک۔ اور آج اس کو ہم نے تمغہ دیا ہے غداری اور بغاوت کا۔ یہ کیسا غدار ہے جس نے اپنی جوانی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے قربان کر دی؟ یہ کیسا غدار ہے جو 1971 کی جنگ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملک کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھا؟ یہ کیسا غدار ہے جو کارگل کے مقام پر دشمنوں کو ناکے چنے چبوانے کے ارادے سے وہاں کھڑا تھا، اور پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار تھا؟ یہ کیسا غدار ہے جو آج بھی بولتا ہے تو پاکستان کے لیے بولتا ہے اور پاکستانیوں کے لیے بولتا ہے؟ یہ کیسا غدار ہے جو جب عدالت پیش ہو رہا تھا تو اپنے کپڑوں پر
پاکستان کا پرچم آویزاں کیا ہوا تھا۔ یہ کس قسم کا غدار ہے؟ اگر یہ بھی غدار ہے تو پھر پاکستان میں محب وطن کون ہے؟ اگر یہ بھی باغی ہے تو پھر پاکستانی کون ہے؟ کیا پاکستانی صرف مریم نواز ہے جو جنرل فیض حمید پر آج بھی اپنے جلسے میں تیر برسا رہی تھی تنقید کے؟ کیا اس پر کوئی بغاوت، کوئی غداری کا مقدمہ نہیں ہوگا؟ کیا اس پر کوئی اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ نہیں ہوگا جو اپنی جلسوں میں پاکستان کے ابھی موجودہ ججز کی اور ابھی ریٹائر ہوئے جنرل فیض حمید کی تصویریں لگا کر ان پر لان تان کر رہی ہے؟ کیا وہ محب وطن ہے؟ کیا صرف اس امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف بولنے والا غدار ہوگا اور جو ان کے خلاف بولے اس کو اٹھا لیا جائے گا؟ عمران خان صاحب نے شہباز گل کے کیس میں صرف اتنا کہا تھا کہ جوڈیشل ریمانڈ کے بعد جسمانی ریمانڈ پھر کیسے دے دیا گیا، ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، تو ان پر راتوں رات دہشت گردی کے مقدمات درج ہو گئے، توہین عدالت کا کیس چل گیا، اس جج کے پاس جا کر زیبا چودھری کی عدالت میں جا کر ان کو معافی مانگنی پڑی صرف ایک بیان پر۔ لیکن یہاں دوسری طرف مسلسل 3 ہفتوں سے عدلیہ کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے، پاکستان کے فوجی افسران پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن کوئی کیس نہیں بنتا، کوئی FIR نہیں کٹتی، کوئی عدلیہ نوٹس نہیں لیتی، کیونکہ وہ شریف ہیں اور شریفوں کے لیے پاکستان کا قانون الگ ہے اور باقیوں کے لیے الگ ہے۔ شریفوں اور زرداریوں کے لیے پاکستان کا قانون یکسر جدا ہے، ورنہ پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے والوں کو اقتدار نہ ملتا۔ بھٹو کو اقتدار دینے کے لیے پاکستان کے 2 ٹکڑے تک کرنا گوارا کیا، لیکن اپنے لاڈلے کو اقتدار سے دور نہیں رہنے دیا۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی گود میں پل کر سیاست میں آنے والا نواز شریف 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا، کیونکہ شریف اور بھٹو اور زرداریوں کے لیے پاکستان کا قانون الگ ہے۔ ہماری ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہمارے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، جو 1000 روپے سے غریب کی زندگی میں اور پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ یہ 1000 روپے دے کر غریبوں کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آئیں گے۔ 1000 روپے میں 10 کلو آٹا بھی آج کل نہیں ملتا، خاک انقلاب آئے گا کسی کی زندگی میں۔ کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی عدلیہ پر تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی توہین عدالت کا نوٹس موصول نہیں ہوا۔ آج ایک مرتبہ پھر مریم نواز نے عدلیہ پر اور جنرل فیض حمید پر تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن امجد شعیب کو صرف اتنا کہنے پر کہ جیل بھرو تحریک کامیاب نہیں ہوگی، ہمیں الگ طریقے سے نکلنا ہوگا، اگر سرکاری افسران اپنا کام کرنا بند کر دیں تو حکومت کیسے چلے گی، اس پر ان پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ یہ دوہرا قانون اور دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ کیا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے؟ آج ایک 80 سالہ بزرگ کو اٹھا کر لے گئے اور اس کے گھر سے رات 1 بجے کے قریب، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ تو میں اب پوچھتا ہوں، کیا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے؟ ارشد شریف جو اس ملک میں ایمانداری اور نڈر ہو کر ملک کی خاطر اور پاکستانی عوام کی خاطر بولتا تھا، اس کو دیار غیر میں قتل کروا دیا گیا، اس پر زمین تنگ کر دی گئی۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں، کیا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے؟ شہباز گل جس کو ایک وحشی درندوں جیسا ٹارچر کیا گیا، اس کے نازک اعضاء کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا بایاں جبڑا تک توڑا گیا،
اور 16 دن تک اس کو اپنی قید میں رکھا گیا اور ہر طرح کا ظلم اس پر کیا گیا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ وہ امریکہ میں اپنی عالی شان زندگی چھوڑ کر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے آیا تھا۔ تو پھر سوال بنتا ہے کیا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے؟ اعظم سواتی جو امریکہ میں اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، ایک اعلیٰ اور قابل وکیل رہ چکا ہے، اس کو جس طرح ٹارچر کیا گیا 75 سال کی عمر میں، اس کو اور اس کی بیوی کی جس طرح بے عزتی اور تذلیل کی گئی ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے کیا ریاست ماں جیسی ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔